بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تاریخ جو ہے وہ 22 ستمبر 2020 ہے۔ کلاس پانچویں کا اردو ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہاں جون کے شروع میں گرو بدما سمبھو کے جنم پر ہر سال ایک عالیشان میلہ لگتا ہے۔ اسے سشچوں یا ہمیز گمپا میلہ کہتے ہیں۔ میلہ شروع ہونے سے پہلے گمپا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ اس کے تین طرف کے برآمدوں میں بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ ایک برآمدے میں گمپا کے بڑے کشکوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ ان کشکوں کے ارد گرد ان کے ماتحت بیٹھتے ہیں۔ یہ میلہ 2 دن تک جاری رہتا ہے۔ ہمیز گمپا میں بدھ دھرم سے متعلق نایاب قلمی کتابوں کا ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ یہاں نقاشی اور کاریگری کے ایسے عمدہ نمونے موجود ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس گمپا میں قرآن شریف کا ایک پرانا نسخہ بھی موجود ہے۔ جس دن میں وہاں گیا وہاں ریڈیو والوں کی ایک آئی ہوئی تھی جو سیلانیوں کے تاثرات صدا بند کر رہے تھے۔ میرے ساتھ بھی کچھ باتیں ہوئی۔ جب آپ کو یہ خط ملے گا اس وقت تک یہ پروگرام نشر ہو چکا ہوگا۔ کیا پتہ آپ نے بھی ریڈیو پر میری آواز سنی ہو۔ انشاءاللہ اگلے خط میں الجی اور دوسرے اہم جگہوں کا بھی تفصیل سے ذکر کروں گا۔ اپنے ابا اور امی کو میرا سلام کہنا۔ آپ کا دوست سہیل احمد۔ یہاں جون کے شروع میں گورو پدما سمبھا کے جنم پر ہر سال ایک عالیشان میلہ لگتا ہے۔ گورو سمبھا جو ہے اس کے جنم پر یہاں ہر سال جون کے مہینے میں ایک میلہ لگتا ہے۔ اسے سشچوں یا ہمیز گمپا میلہ کہتے ہیں۔ سشچوں یا ہمیز گمپا میلہ اس کو کہتے ہیں۔ میلہ شروع ہونے سے پہلے گمپا کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ سجایا جاتا ہے۔ یہ جو میلہ ہوتا ہے یہ میلہ شروع ہونے سے پہلے ہی اس کو بڑی خوبصورتی سے سجایا جاتا ہے۔ اس کے تین طرف کے برآمدوں میں بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ اس کے جو تین طرف کے برآمدے ہیں ان میں بیٹھنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ ایک برآمدے میں گمپا کے بڑے کشکوں کے بیٹھنے کا انتظام ہوتا ہے۔ ایک برآمدے میں گمپا کے کشکوں کے بیٹھنے کا انتظام بھی ہوتا ہے۔ ان کشکوں کے ارد گرد ان کے ماتحت بیٹھتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کشک جو ہوتے ہیں اس کے ارد گرد ان کے جو ہے ماتحت بیٹھتے ہیں۔ یہ میلہ 2 دن تک جاری رہتا ہے۔ 2 دن تک یہ میلہ جاری رہتا ہے۔ ہمیز گمپا بدھ دھرم سے متعلق نایاب قلمی کتاب کا ایک بڑا کتب خانہ ہے۔ تو بدھ دھرم کے اس کے ماننے والوں کے لیے یہاں کتابیں بھی رکھی گئی ہیں بدھ دھرم سے متعلق۔ یہاں بہت سی ایک کتب خانہ بھی ہے۔ یہاں نقاشی اور کاریگری کے ایسے عمدہ نمونہ موجود ہیں۔ نقاشی اور کاریگری کے نمونے بھی یہاں رکھے گئے ہیں جو دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس گمپا میں قرآن شریف کا ایک پرانا نسخہ بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس میں قرآن شریف کا ایک پرانا نسخہ بھی موجود ہے اس کتب خانے میں۔ جس دن میں وہاں گیا کہ ایک ٹیم آئی ہوئی تھی۔ یہ سہیل اپنے دوست سجاد کو خط کا جواب لکھتا ہے۔ تو وہ کہتا ہے جب میں وہاں گیا تھا تو وہاں ریڈیو والوں کی ایک ٹیم بھی آئی ہوئی تھی۔ وہ سیلانیوں کے تاثرات سیلانی جو ہے سیاح سیر کرنے والے ان کے تاثرات بیان کر لے رہا تھا کہ وہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ باتیں ہوئیں۔ کچھ باتیں انہوں نے مجھے بھی پوچھی۔ جب آپ کو یہ خط ملے گا اس وقت یہ پروگرام نشر ہو چکا ہوگا۔ جب آپ کو یہ میرا خط ملے گا اس وقت یہ جو پروگرام میں یہاں کیا تھا تو وہ اس وقت تک یہ پروگرام شائع ہو چکا ہوگا۔ کیا پتہ آپ نے بھی ریڈیو پر میری آواز سنی ہو۔ آپ میری آواز بھی سن سکتے ہو یا سنی ہو آپ نے۔ جب آپ کو یہ پتہ یہ خط ملے گا تب تک یہ پروگرام نشر ہوا ہوگا تو آپ نے میری آواز بھی سنی ہوگی۔ انشاءاللہ اگلے خط میں الجی اور دوسری اہم جگہوں کا بھی تفصیل سے ذکر کروں۔ انشاءاللہ دوسرے خط میں میں آپ کو الجی اور جو دوسری اہم جگہیں ہیں لداخ میں ان کے بارے میں آپ کو تفصیل سے یہ جو ہے آپ کو معلومات فراہم کروں گا۔ اس کے علاوہ وہ اس سے سجاد کو یہ بولتا کہ اپنے ابا اور امی کو میرا سلام کہنا۔ ان کو
میرا سلام کہنا سہیل لکھتا ہے سجاد اپنے دوست کو، آپ کا دوست سہیل احمد، یعنی آپ کا دوست سہیل احمد۔